اس لیے آج میں نے موضوع بھی یہی رکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ 22 جمادی الثانی ان کا یوم وفات ہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اس پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ اور میں نے اس جمعے بھی اسی موضوع کا انتخاب کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں کیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس موقع پر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا کہ جس موقع پر اللہ کے نبی کے اپنے بھی اللہ کے نبی کے پرائے بن گئے تھے، دوست بھی دشمن بن گئے تھے، وہی معاملات، وہی صادق اور امین کہنے والے حضور علیہ السلام کے کیا بن گئے تھے؟ دشمن بن گئے تھے۔ لیکن اس موقع پر حضور علیہ السلام کا جو ساتھ دیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کمال کا ساتھ دیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے تأمل کا اظہار کیا، غور و فکر کا اظہار کیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر تأمل کے، بغیر مشورے کے کیا کیا؟ میں نے اسلام پیش کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر دی۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں گھر میں مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو تلوار نکال لی تھی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے بغیر غور و فکر، اس لیے صحابہ کرام کا جو درجہ ہے اور پھر صحابہ میں صدیق اکبر کا جو درجہ اور مقام اور مرتبہ ہے، ان کا جو سکیل ہے صحابہ کے اندر، سب سے بڑا سکیل جو ان کو ملا کس بنیاد پہ ملا؟ کہ بھئی انہوں نے غزوات کیے، باقی صحابہ نے بھی کیے، انہوں نے صدقہ کیا، ٹھیک ہے زیادہ کیا، لیکن کیا باقی صحابہ نے کم کیا؟ عثمان غنی نے بھی صدقات کیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، انہوں نے جو ہے وہ نمازیں پڑھی، باقی صحابہ نے بھی پڑھی، انہوں نے جو ہے وہ جہاد کیا، انہوں نے حج کیے، باقی صحابہ نے بھی کیے۔ لیکن کون سی چیز ایسی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کہ جو ان کو جن کی وجہ سے ان کو باقی صحابہ میں امتیاز تھا اور خصوصی امتیاز تھا؟ وہ چیز کیا تھی کہ یہ اللہ کے نبی کی ہر بات کو مانتے تھے، دل مانے یا نہ مانے، عقل مانے یا نہ مانے، ہر بات کو مانتے تھے۔ اس لیے ایک میڈیا مشرکین مکہ کا بھی تھا، یہ دجالی میڈیا ہر دور میں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا معراج کا واقعہ میں نے سیرت کے حوالے سے کسی موقع پر آپ کو سنایا تھا۔ اللہ کے نبی معراج پر تشریف لے گئے، اور معراج پر تشریف لے گئے، وہ آپ کے سامنے سارا واقعہ ہے۔ ایک رات کے کچھ حصے کے اندر حضور علیہ السلام فرماتے جبریل امین آئے، مجھے لے کر گئے، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے جو ہے وہ بیت المقدس سے آسمان دنیا، پھر 7 آسمان پار ہوئے، پھر 7 آسمان پار ہونے کے بعد سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے بعد وہ پردے بھی کھل گئے، اور وہاں جو ہے میں نے اللہ کی زیارت کی اور اللہ کو دیکھا، وہ مقام۔ اب مشرکین مکہ، اس لیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو کنڈی دروازے کی چھوڑ جو ہے ہلا کر چھوڑ کے گئے تھے وہ اسی طرح ہل رہی تھی جب واپس تشریف لائے، حالانکہ عقل تو نہیں مانتی۔ اتنا بڑا سفر، آج سائنسدان جو ہے وہ چاند تک پہنچنے کے لیے سالوں مہینوں لگا دیتے ہیں، اتنا بڑا سفر اللہ کے نبی نے اس چند ساعت کے اندر کر لیا، اور وہ جو کنڈی چھوڑ کر گئے تھے وہ اسی طرح ہل رہی تھی۔ اب مشرکین مکہ کو ایک بہت بڑا کیا مل گیا کہ ہم اب محمد کے ساتھیوں کو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جدا کریں گے۔ اب حضور صدیق اکبر کے پاس پہنچ گئے۔ غور سے سنیں یہ باتیں، انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہم نے آج کس چیز کو لینا ہے صدیق اکبر کی زندگی سے؟ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نبی کے نام لیوا ہیں، ہم بھی محمدی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اللہ کی توحید کے قائل ہیں، ہم بھی حضور علیہ السلام کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، ہم بھی اسلام کو اپنا مذہب مانتے ہیں، لیکن صدیق کی شان اعلیٰ ہے کس بنیاد پر؟ ان چیزوں کو آج ہم نے اخذ کرنا ہے، ان چیزوں کو ہم نے آج لینا ہے۔ وہ چیزیں کیا تھی کہ مشرکین مکہ صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر، وہ جو تمہارا ساتھی ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں آسمان دنیا، مسجد نبوی سے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا، مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا، اور آسمان دنیا سے میں نے 7 آسمان پار کیے، 7 آسمان پار کرنے کے بعد میں نے عرش کو جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کو پار کیا اور میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ کیا یہ بات عقل مانتی ہے؟ آج کے مسلمان بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم دین کو عقل کی بنیاد
बुनियाद पर क्या करेंगे, सोचेंगे, परखेंगे, फिर हम अमल करेंगे। मेरी अकल में बात आई तो मैं मानूंगा, वगरना नहीं मानूंगा। अगर यही बात सिद्दीक अकबर भी करते तो सिद्दीक बन जाते? कभी भी नहीं बनते। यही बात अगर सिद्दीक अकबर कहते तो क्या उनको वो मकाम और मर्तबा मिल जाता जो सिद्दीक अकबर को मिला? कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नबियों के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है वो सिद्दीक अकबर का है। ये दर्जा, ये मकाम हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला को किस बुनियाद पे मिला? कि वो अल्लाह के नबी की बात को मानते थे। जुबान अतहर से जो चीज निकल गई उनको मालूम था कि नबी की जुबान से वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये जुबान ख्वाहिश से नहीं बोलती, ये जुबान अपनी जात से नहीं बोलती, ये जब भी बोलती है वो क्या होती है? वही इलाही होती है। सिद्दीक अकबर ने कहा आप तो इस बात की बात करते हो, हम तो इससे बड़ी बात की तस्दीक करते हैं। वो क्या है? तो कहा कि हम नबी की मजलिस में होते हैं, हुजूर अलैहि सलाम की मजलिस जो है हो रही होती है, अल्लाह के नबी अपनी जुबान से हमें हदीस सुना रहे होते, एकदम में अल्लाह के नबी फरमाते जिब्रील आए, हदीस बयान की और चले गए। जिब्रील आए और हदीस बयान की और चले गए। हमने जिब्रील को नहीं देखा, हम अल्लाह के नबी की बात को इस बुनियाद पर मानते चूंकि रसूलुल्लाह ने हमें बताई है। तू तो मेराज की बात करता है, हम जिब्रील को न देख कर भी अल्लाह के नबी की तस्दीक करते, लिहाजा हम तस्दीक करेंगे। जो कुछ सुना गया अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों को पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ईमान व यकीन को सब्सक्राइब करें।